اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر میں فرماتے ہیں مخلصین کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی کی مالی مدد کرتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بدلے میں، مالی تعاون کے بدلے میں ہم تم سے کسی قسم کا دنیاوی تعاون نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو دینی تعاون بھی نہیں چاہتے، اور نہ تم سے تعریف سننا یا شکریہ ادا کرنا، ہم یہ کوئی کام نہیں چاہتے، بلکہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گمنامی بہت پسند ہے، لہذا ہر کام میں ایک جذبہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ مدرسہ چلانا ہو یا دنیا کا کوئی کام ہو، عمرہ کرنا ہو، حج کرنا ہو، سیاسی عمل ہو یا مذہبی جلسہ ہو، ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ سیلفیاں، تصویریں اور شکریہ کے بینر سے دور رہنے والے یقیناً کامیاب ہیں، دنیا والوں کے لیے باعث برکت ہیں، کیونکہ مخلصین کی دعاؤں کی برکت سے دنیا والوں کو اللہ روزی دیتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں رزق ملتا ہے متقین مساکین کی برکت سے۔ ایسا مسکین جو متقی ہے اس کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ مخلص آدمی کی دعا اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں، اور مخلص آدمی گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، اور مخلص آدمی کے دل پر اللہ کی تجلیات برستی ہیں، اور مخلص آدمی شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جب شیطان کو نکالا گیا، جنت سے نکالا گیا، اس نے اللہ سے عرض کیا مجھے مہلت دیں، مجھے طاقت عطا فرمائیں کہ میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ نے اس کو طاقت دی، اور اللہ نے صاف فرمایا ہاں تم گمراہ کر سکو گے، لیکن میرے مخلص بندے تم ان کو گمراہ نہیں کر سکو گے۔ معلوم ہوا کہ جو مخلص آدمی ہے وہ گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے، لہذا ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ معمولی نیکی بھی کریں تو یہ خواہش نہ ہو کہ لوگوں میں تعریف ہو، بڑی نیکی کریں یہ خواہش نہ ہو کہ لوگوں میں تعریف ہو، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، جذبہ یہی ہو کہ کسی کو علم نہ ہو، کیونکہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے، لوگوں کے لیے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل درجے کا اخلاص عطا فرمائے۔